والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 4 سے 5 منٹ کچھ بات بتاتا ہوں، کوئی اسٹیج کے انداز میں نہیں. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے سبحان اللہ پتھر کی چوٹ سے. بے شک ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. وہ شیشہ تلاش کر جو پتھر ہی تو وہ شیشہ تلاش کر جو پتھر ہی تو. دور حاضر کے تحت چند بات بتاتا ہوں. بلا شبہ ہم ہندوستانی ہیں، لیکن ہمارے اوپر آندھی اور طوفانوں کی بارش ہو رہی ہے. جی کہیں ہمیں ایمان چھوڑنے کی دھمکی دی جا رہی ہے تو کہیں قرآن چھوڑنے کا اعلان کیا جاتا ہے، تو کہیں ہماری مسجدیں چھین لینے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یہ دستور زمانہ ہے کہ جب بھی کوئی آندھی آئے، آندھی جیسی ہوگی اس کا پلٹ وار ویسی ہوگا. بے شک واہ کیا بات ہے نا. جی مثال کے طور پر ایک مریض ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی تم کھٹا مت کھانا. جی اب اسے کبھی کھٹا کھانے کی طبیعت ہی نہیں چاہ رہی تھی. اب دوسرے کل صبح ہی سے دیکھیے گا کہ اس کی روح ہمیشہ کھٹی چیزیں تلاش کرتی ہے. کیا بات ہے نا. جی جب یہ 2 دن پہلے کبھی کھٹی چیزوں کا یاد بھی نہیں، کوئی خیال بھی نہیں، کوئی خیال نہیں. لیکن ڈاکٹر نے جیسے کہا کہ بھائی اسے کوئی کھٹی چیز مت کھلانا، بس آنا تھا 2 گھنٹہ بھی نہیں گیا کہ آپ اسی کی طرف. کہیں تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ ہمارے بچے یا ہمارے گھر کی عورتیں کہ ہمارے بھائی چھپ چھپ کر بھی کھاتے ہیں. جی آپ اس سے کیا سمجھ آیا کہ جو روکا جا رہا ہے اس کا پلٹ کیا جا رہا ہے. اب روح اسی طرف بھاگ رہی ہے. کیا ہماری روح بھی اسی طرف بھاگ رہی ہے؟ جی جب آواز اٹھتی ہے قرآن چھوڑ دو، کیا ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے؟ جی نہیں جی نہیں. جب آواز آتی ہے ان کی مسجدیں ویران کر دو، کیا ہم نے ویران کر دیا ہے؟ کہا کہ قرآن چھین لو، تو کیا ہم نے قرآن کو دے دیا ہے؟ اگر خانہ تلاشی کی جائے تو بلا شبہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا. جی ورنہ پوری بستی میں ہمارے علاقے میں صبح کو انٹرویو لی جائے کہ کس نے صرف ایک صفحہ قرآن پڑھا، پتا چل رہا ہے کہ مشکل سے کچھ مل جائے گا. تو جو چیز ہم بھولنے جائیں گے، جو چیز ہم یاد نہیں کریں گے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے جاتی رہے گی، بلا شبہ چلی جائے. اب لوٹنے والا آرام سے لوٹتا جائے گا، آرام سے لوٹتا جائے گا. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ کہا کہ قرآن چھوڑ دو. ہرگز نہیں. میں سال میں یا مہینہ میں 1 ہفتہ قرآن پڑھتا تھا، اب ہرگز نہیں، میں ڈیلی پڑھتا رہوں گا. اگر کہے کہ ان کی مسجدیں شہید کر دو، مسجدیں چھین لو، یہ ہندوستان ہے، مسجدیں چھین لو. کل تک تو ہم مشکل سے ہفتہ میں 1 دن پہنچتے تھے، اب ہم مسجدوں پہ ہمارا دل لگا رہا. پتہ نہیں کب دشمن ہمارا حملہ کر دے. تو 2 جنگ ہوگی، ایک دشمنوں کے لیے
ہتھیار بن جائیں کہ کب ہم پر حملہ کر دے. اب دوسری جنگ وہ ہوگی جو سرکار دو عالم نے فرمایا تمام صحابہ سے, اے میرے صحابیوں چلو جنگ اصغر سے تو فارغ ہو گئے, جنگ اکبر کی طرف چل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کا اتفاق بھی ہوتا ہے تو کیا ہمارا دستور ایسا ہوا ہے؟ ہم تو بولتے ہیں کہ ہماری مسجدیں توڑ دی گئی, ہماری مسجدوں پہ تالا لگا دیا گیا, فلاں جگہ ہماری مسجدوں پہ انہوں نے اپنے نشان ڈال دیا. یہ تو بولتے سب ہیں, لیکن کبھی ہم نے رکھوالا بن کر اس بارگاہ پہ پہنچا ہے کہ جب ہم اس کی رکھوالی کریں گے رب ہمارا رکھوالا, جب ہم ان کی حفاظت کریں گے وہ حافظ ہے, ہمارا حفاظت کرے گا وہ رب ہے, سب کا رب, چاہے وہ کوئی بھی ہو, رب تو سب کا ہے. تو میرے دوستو ہمارا کرتوت یہی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں تو ہماری روح جو غذا مانگ رہی ہے, کھانا مانگ رہا ہے, وہ مل جائے. جب بھی آپ کا دل مطمئن نہ ہو, پریشان ہو, تو یہ مت سوچئے کہ ہماری روح ہم سے نوٹ مانگ رہی ہے, یہ مت سوچے کہ ہماری روح ہم سے سکون مانگ رہی ہے, یہ مت سوچے کہ ہماری روح ہم سے چین مانگ رہی ہے, یا کہیں بازار میں ٹہلنے کے لیے جانے کا حکم دے رہی ہے. ایسا ہرگز نہیں میرے دوست. غرض کہ اگر ہمارے اندر میں بے چینی آئے تو پتا چلا ہماری روح کو بھوک لگی ہے, وہ اپنے غذا مانگ رہی ہے. غذا کیا ہے؟ یہ روٹی چاول نہیں, تلاوت قرآن ہے, درود پاک کا ورد ہے, کلمہ طیبہ کی وظائف ہے, نماز کی پابندی ہے, نماز کا یاد ہے. دیکھیں کہ 10 بجے ہماری روح بے چین ہے, کوئی نماز کا وقت نہیں, چلو مسجد چلے, چلو 4 رکعت نفل پڑھ لے, 2 پتہ قرآن پاک پڑھ لے, قسم خدا کی روح آپ کی مطمئن ہو جائے گی. جانتے ہیں رب نے انسان کو دل دیا, سب کو دیا ہے, لیکن اپنا اس دل کا جو سکون ہے, چین ہے, وہ آپ کے پاس نہیں ہے. رب نے انسان کو دل تو دیا ہے, لیکن ان کا سکون, ان کا چین, ان کی شانتی اپنے پاس رکھا ہے. ان کی شانتی, ان کا سکون, ان کا چین اپنے پاس رکھا ہے. آپ کو نہیں دیا ہے یہ چین اور سکون, آپ کو نہیں دیا ہے. سمجھ میں نہیں آتا ہے. رب نے ہمیں دل دیا اور ان کا سکون ہمیں نہیں دیا. ہمارے اندر میں چین نہیں, یہ کیسے رب نے اپنے پاس لے لیا, کیسے؟ تو رب کا اعلان آج نہیں, سرکار دو عالم پر جب قرآن پاک نازل ہوا تبھی اعلان ہوا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا کہا کہ ذکر الہی سے یہ دل مطمئن ہوتا ہے, چین پاتا ہے, سکون پاتا ہے نا. دل تو آپ کے پاس ہے, سکون ان کے پاس ہے. دل تو آپ کے پاس ہے, چین تو رب کے پاس ہے. دل تو آپ کے پاس ہے اور ان کی شانتی تو رب کے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ کہا کہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب. اس پر لمبی بحث چلے گی, اس پر نہیں جانا ہے. بس 5 منٹ کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو ہماری روحانی ہتھیار, ایمانی ہتھیار بنے. وہ ہتھیار ہے ہمارا تلاوت قرآن, نماز کی پابندی, بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک. جب وقت آئے درود پڑھ کر بے چین اگر ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. ہم دنیا دار ہیں نا, ہو سکتا ہے کہ ہم پریشان ہو گئے, درود پڑھ رہے لیکن بے چینی آ رہی کہ ایک ہی چیز کو بار بار پڑھتا ہوں, تو کلمہ شریف پڑھ لیں. اب اس کو پڑھتے پڑھتے اگر آپ کی روح آپ کو پریشان کر رہی ہے, آپ اگر پریشان ہو رہے ہیں, تلاوت قرآن کریں. یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے کاموں کو چھوڑ دیں, ضرور کریں. ان دکانوں کو طلاق دے دیں. طلاق دینے پر کبھی واپس نہیں آتا. کیا زید نے اپنی بیوی کو طلاق دیا, تو رکھے گا. دکانوں کو طلاق دے دے اور اپنا لگن مسجدوں سے کرے. اور اگر ٹائم نہیں ہوا ہے تو اپنے گھروں پہ بیٹھ جائے, وضو کر لے, تلاوت قرآن کرے. برکت بھی ہے اور روحانی ہتھیار بھی ہے. ہمارے پاس اس ہتھیار کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ہے. چونکہ ایک دن سامنے آ رہا ہے
جو آپ کو پھر جنگ آزادی کا دن لوٹنے والا ہمارے پاس نہ ہتھیار ہے نہ ہمارے فورس ہے نہ ہمارے پیچھے کوئی کھڑے ہیں جو اس کی مدد کرے. ایک ہی ہتھیار ہے جو ہتھیار میرے مصطفیٰ نے دیا ہے, اسی کو اپنا لے. قسم خدا کی ہماری روح بھی تازہ ہو جائے گی اور پھر یہ ہندوستان ہمارا ہی رہے گا, چونکہ ہندوستان کل بھی ہمارا تھا اور آج بھی ہمارا ہے, کیونکہ یہ ہمارے دادا کی زمین ہے, کسی کے باپ کی نہیں. بے شک سبحان اللہ. یہ ہماری ملکیت ہے, کسی کی ملکیت ہے. راجا کا ہندوستان, ہندوستان کا سنی مسلمان, نعرے تکبیر. تفصیلی بات میں نہیں آ رہا ہوں, بار بار آپ کے مجاز کو موڑتا اس لیے لا رہا ہوں کہ آپ صرف نماز کی پابندی کر لیں اور قرآن پاک کی تلاوت نہ چھوڑیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. جب ہمارے ہتھیار مضبوط ہو جائے گی, قسم خدا کی اگر ایک مرتبہ رب کو یاد کرا کہا جائے رب تیرا ہی تو بندہ ہے, ایک مرتبہ رب کو آواز دیا عوابل آیا. بابا بے شک کیا ان کے پاس کوئی بارود تھا؟ ایسا نہیں. لیکن رب نے ایسے بارود دے دیا کہ تباہ کر دیا, تباہ کر دیا. آج بھی ہم تباہ کر سکتے ہیں, پہلے بھی کیے تھے, آج بھی کریں گے, آنے والا دن بھی کرتے رہیں گے, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو ہمیں اپنانا کیا ہے, جو ہمارے جس ایٹم بم ہے تلاوت قرآن, بارگاہ مصطفیٰ میں دو, نماز کی پابندی, نفلی عبادت کی زیادتی, قسم خدا کی آپ کے گھر ہر ایک پھر کوئی بھی انسان زمین کی مٹی اٹھایا اور ایک مرتبہ آواز دے دیا اے رب تیرے ہی نام سے بھیج رہا ہوں, قسم خدا کی بارود بے شک. لہذا ہم کو اپنی منزل سے دور نہیں جانا. اسی لیے علامہ اقبال نے شاید بہت دن پہلے کہا تھا کہ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. یہ تو سب جانتے ہیں سبحان اللہ. کہ شیشہ کو توڑنا ہو پتھر مارو ٹوٹ جائے گا, جی لیکن اخیر مشرا لیکن بہت بڑی جان ہے, وہ شیشہ تلاش کر وہ جو پتھر ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ لفظ وہ بڑا وزندار ہے. سبحان اللہ. وہ شیشہ تلاش کر جو پتھر ہی توڑ دے. کبھی سنے ہیں کہ شیشہ پتھر توڑ دے؟ اگر اس کو جو پلٹ کے بولا جائے تو یہی ہمارا ہتھیار. تو نماز کی پابندی, تلاوت قرآن کی زیادتی, نفلی عبادت کی زیادتی, بارگاہ رب میں رونا زیادتی. اسی لیے سرکار نے پیاری بات کہا, اگر تجھے رونا نہ آئے تو رونے کی طرح چہرہ بنا دو. ٹائم بھی نہیں ہے اس لیے کہ بولیے بچوں کی بات نہ نہیں کر سکتا. بہت بڑی بات ہے, آسان نہیں ہے. لہذا آپ کے جسم میں رب نے پیر سے لے کر سر تک بہت سارے اعضاء حصہ یوں سمجھ لیجیے ایسا دیا ہے جو حصے میں ہر ایٹم بم پھل پھیل ہے. اسی لیے تو قرآن نے کہا کہ مومن کی فراست سے بچو. سبحان اللہ. بے شک. مومن کی نگاہ سے بچو, یوں سمجھو مومن کی نگاہ سے بچو. کیوں پتا چلا یہ نگاہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, اس سے بچو کیسے, ہوگا کیا؟ تاکہ ہوگا بہت کچھ ہوگا. تب جب ہماری یہ نگاہ, یہ نظر, یہ آنکھ قرآن کے حروف پر گزرے گی, چلیں گے تو قرآن آیات ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگی. سبحان اللہ. چلتے رہیں گے تو خانہ کعبہ لگ رہا ہے کہ میں اسی کی گردش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ نفلی عبادت زیادہ پڑھنے زیادہ پڑھنے اور نہیں تو سنی ہی سوچ کر اتنا فخر میں ڈوب نہ جائے. موت کے بعد کہیں ایسا نہ ہو جب پوچھا جائے بول اس کے بارے میں کیا کرتے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نظر غلطی کرے.
کیا بات ہے سبحان اللہ اس لیے کہ عشق مصطفیٰ کے لیے درود پاک کا ضرور ہے۔ بے شک سبحان اللہ تو یہ جوش آئے گا، یہ پانی کو جوش دینے کے لیے ہمیں آگ کی ضرورت ہے۔ یہ درود پاک ہمارے لیے پانی بھی ہے اور ہماری زندگی کے لیے آگ بھی ہے۔ بے شک سبحان اللہ یہ درود پاک ہماری زندگی کے لیے آگ بھی ہے اور پانی بھی ہے۔ جب ہماری زندگی کے اس پانی میں ہم وہ نگاہ وہ نظر وہ ذہن دوڑائیں گے تو ایک آگ پیدا ہوگا، پھر اس میں جوش آئے گا، پھر وہ نگاہ جدھر دیکھے گی قسم خدا کی وہی نگاہ جلا ڈالے گی، نہ کوئی بارود کام آئے گا نہ کوئی ایٹم بم کام آئے گا۔ تو مومن بہت بڑے ہتھیار ہیں، ضرورت نہیں ہمیں ہتھیار ہوتے، لہذا سب ہمارے خلاف ہے، سب خلاف ہے۔ کل تک تو خلاف تھا وہ جو ہمارے دادائے آدم کے ساتھ تھا، جی ہے نا؟ جی اور آج تو سب خلاف ہے۔ گھر آپ کا ہے دوست، اور آپ سے کہا کہ نکل جاؤ، آپ کا گھر ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ نکل جاؤ۔ ارے تم تو ہماری جاگیر میں ہو، بے شک تم ہمارے دادا کی زمین پر ہو، ہم اس کی نسل ہیں، یہ ہماری ملکیت ہے، لیکن حکومت کی ہے، ہتھیار آپ کے پاس ہے، وہ ہتھیار استعمال کریں جس کے میرے مولا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ قسم خدا کی زمانہ پلٹ دیں گے، بے شک تاریخ یاد رکھے گی۔ شرط یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو پلٹیں گے، جب تک ہم نہیں پلٹیں گے تو کوئی نہیں پلٹے گا، نہ ہماری نگاہ کام کرے گی نہ ہمارا ہاتھ کام کرے گا۔ لہذا آئیے پلٹ آئیے، آپ بہت دور چلے گئے، لوٹ آئے وہاں جہاں سے پیغام شروع ہوا۔ تو تلاوت قرآن، نماز کی پابندی، بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک کی زیادتی، رات کا کم از کم 1 گھنٹہ اس رب کو دے دیجیے جس رب نے آپ کو روزی دیا ہے۔ آج ہم کافی وقت گزارتے ہیں، پہلے گھنٹہ نہیں دے سکتے، بلا شعر نہیں دے سکتے، تو پھر وہ ہمیں کچھ دے دے گا۔ تو ان 4-5 بات کو یاد رکھیے گا، کبھی موقع آئے گا تو انشاءاللہ صرف رب سے وہ پراپت ہوتا ہوگا کہ ہماری طاقت کیا ہے۔ تو پھر میں بات یہیں سے ختم کرتا ہوں، تو آپ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔